لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ عمرے کے دوران وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے دم لازم ہو جاتا ہے؟ ان کی ایک لسٹ کے حساب سے بتا دیں۔ بس کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، صرف ایک چیز ہے کہ میقات عمرے کی نیت سے گیا ہے اور بغیر احرام کے گزر گیا ہے، یا اس نے بال کٹوا لیے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، سر کے یا منڈوا لیے ہیں، تو پھر اس کو دم دینا پڑتا ہے، باقی کسی چیز پر دم نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے ہوٹل سے عمرہ کیا ہے، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، مسجد عائشہ نہیں گیا، تو اس کو بھی یہ دم ہوگا، اس کو عمرہ نہیں ہوگا؟ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ عمرہ کر ہی نہیں سکتا بندہ مکے میں رہتے ہوئے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جرانہ سے بھی نہیں ہوتا، تنعیم سے بھی نہیں ہوتا، اپنے ہوٹل سے بھی نہیں ہوتا۔ ایک عمرہ جو اس نے کر لیا اپنے ملک سے جا کر وہ ہے، دوسرا عمرہ مدینے سے آتے ہوئے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو اور عمرے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ان کی بات بغیر دلیل کے ہے، اس وجہ سے کہ وہ سارے کے سارے علماء جو دوبارہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے مکے میں رہتے ہوئے، وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ نفلی طواف جتنے مرضی کر لے بندہ۔ تو نفلی طواف، اچھا عمرے کی نہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے، آپ نے زیادہ عمرے نہیں کیے، تو اگر زیادہ عمرے کرنا کوئی نیکی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو آپ طواف کتنے کرتے تھے روزانہ؟ طواف کرنا بھی تو ذکر نہیں آیا طواف کا بھی کہ آپ نے طواف کیے ہیں اتنے۔ تو طواف کی عام دلیلوں سے اگر طواف نکلتا ہے تو عمرے کی ان عام دلیلوں سے دوبارہ عمرہ کرنا کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے عمرہ بھی کر سکتا ہے کوئی، طواف کرنا چاہے طواف کر سکتا ہے کوئی، عمرہ کرنا چاہے عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے دوبارہ سفر کرنے کی۔ عمرے پہ جو دم لازم ہوتا ہے وہ صرف بکرا ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے قربانی والی شرائط ہونے ضروری ہیں، یا پھر کوئی بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی والی شرطیں لازمی نہیں ہیں، کوئی بھی دم دینا ہے کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہے، بھیڑ دے دیں، بکری دے دیں، بڑا جانور دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، مرغی کا نہیں ہوتا، صرف بھیڑ بکری قسم کا جانور ہوتا ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا حج کی قربانی مکہ کی حدود میں ہی کرنا ضروری ہے، یا کہیں پر بھی کسی ملک میں کسی بھی جگہ پہ قربانی کروائی جا سکتی ہے؟ جی، حج کی جو قربانی ہوتی ہے نا اس کو ہدی کہتے ہیں، اور یہ ہدی مکے میں یا منا میں ہی کرنا ضروری ہے۔ منا اور مکے کے علاوہ آپ مدینے میں بھی نہیں کر سکتے جا کر، تو جو مدینے میں جدے میں نہیں ہو سکتی وہ دوسرے ملک میں کیسے ہو جائے گی؟ یہ جو ہدی ہے اس کی جگہ قربانی کی وہ منا اور مکہ ہے بس۔ تو کیا گورنمنٹ جو سی قربانیاں کرتی ہے وہ مکہ اور منا میں ہی کرتی ہے؟ جی، وہ مکہ اور منا میں ہی کرتی ہے، وہ باہر نہیں کرتی، پھر وہاں قربانیاں کر کے گوشت ساری دنیا کے مستحق لوگوں تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا جو حج کر رہے ہیں وہ لوگ 7 لوگ بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں، یا پھر اونٹ کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں 7 لوگ اکٹھے کر کے؟ جی، ہدی جو ہے نا اس میں بھیڑ بکری قسم کا جانور ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی شرطیں ہیں جو اضحیہ کے جانور کے لیے شرط ہے۔ 2 دانتا ہو، اس کے کان میں سوراخ نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، پینگا نہ ہو، ساری شرطیں جو قربانی والی ہیں وہ ہدی والی بھی وہ شرطیں ہیں۔ اور گائے میں اور اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں ہدی میں۔ البتہ جو اضحیہ ہے نا، جو سارے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں حاجیوں کے علاوہ، وہ اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے۔ ہدی میں چاہے اونٹ ہے چاہے گائے ہے، اس میں 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو 7 لوگ وہ اونٹ میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، گائے میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، اور بھیڑ بکری قسم کا جانور بھی ہر بندہ لے کر قربانی کر سکتا ہے۔ یہ جو حج کے 5 دن ہیں جن میں سے 3 دن منا میں رہنا ہے، تو یہاں پہ نماز قصر ہی کریں گے، یا باقی جو آخری 2 دن ہیں ان میں بھی نماز قصر ہی ہوگی؟ یا ان میں بھی نماز قصر ہی ہوگی۔ حج کے جو آخری 2 دن ہیں ان میں بھی نماز قصر ہوگی۔ پورے کے پورے حج کے 5 دن 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 تک منا میں، عرفات میں، مزدلفے میں سب نمازیں قصر ہیں، کوئی نماز پوری نہیں ہے وہاں پر ان دنوں میں۔ منا میں اپنے اپنے وقتوں پر ہیں ساری نمازیں، اور عرفات میں ظہر اور عصر ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہیں، اور مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے اکٹھی، لیکن ہے ساری نمازیں قصر۔ اور آخری 2 دنوں میں وہ چاہے جس طرح مرضی قصر کر لیں، پہلی نماز کے ساتھ کر لیں، دوسری کے ساتھ کر لیں؟ کرنی قصر ہی اپنے اپنے ٹائم پر پڑھنی، منا میں نہیں جمع کرنی۔
جمع عرفات میں اور مزدلفے میں ہیں بس۔ یہ طواف وداع کرنا ہے یا طواف زیارت کرنا ہے، ان کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر کسی کا طواف زیارت لیٹ ہو گیا، وہ 10 ذو الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں کر سکا، یا وہ 11 ذو الحجہ کو کرنا چاہتا ہے، تو وہ دوبارہ احرام پہن لے گا، کپڑے اتار کر دوبارہ محرم بن کر وہ طواف کرے گا۔ پھر یہ کپڑے پہن کر اس نے طواف کرنا ہے جس نے مغرب سے پہلے 10 ذو الحجہ کو طواف کیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے سورج غروب ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو طواف کرتا ہے وہ یسیرو کا حیات ہی، وہ اپنے پہلے احرام کی حالت میں پلٹ آئے گا، پھر وہ احرام پہن کر طواف اس کو کرنا پڑے گا۔ اور جو خواتین ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ حج کے باقی تو سارے مناسک ادا کریں گی، البتہ طواف افاضہ، طواف زیارت وہ نہیں کر سکتی ہیں اس حالت میں، تو وہ انتظار کریں گی۔ جس دن وہ پاک ہوں گی غسل کرنے کے بعد، اس دن وہ طواف زیارت کر لیں گی تو ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسا موقع بن جاتا ہے کہ عورت کو مثال کے طور پہ 9 ذو الحجہ کو ایام آ گئے، ایام اس کے شروع ہو گئے اور وہ چلتے ہیں ایک ہفتہ مسلسل اس کے ایام عادت کے مطابق، اور اس کی فلائٹ ہفتے سے پہلے ہے۔ اب یہ جو طواف زیارت ہے یہ تو حج کا رکن ہے، اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں، تو اس کی تاریخ پہلے آ رہی ہے، اس سے پہلے پاک نہیں ہو رہی واپسی کی، تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو یہ ایک مجبوری کی صورت اور شکل ہے۔ اس اسلام کا یہ اصول ہے، الضرورات تبیح المحظورات، جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ممنوع اور محظور چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں ایسی عورت لنگوٹی شکونٹ کو اچھی طرح باندھ لے گی اپنے جسم کو، اور 7 چکر طواف کر کے فوراً بیت اللہ سے نکل جائے گی اور اس کا یہ طواف ہو جائے گا۔ البتہ صفا مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے، وہ حیض والی عورت صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے، صرف طواف نہیں کر سکتی تھی، تو یہ اس کی مجبوری کی بنا پر اس کو طواف کرنے کی، اپنے آپ کو اچھی طرح باندھ کر طواف کرنے کی اجازت دی ہے اسلام نے۔ طواف کرے گی تو طواف کی 2 رکعتیں بھی پڑے گی پھر؟ نہیں، بس اکیلا طواف کر لے گی، رکھتے نہیں پڑے گی۔ اور یہ جو کنکریاں مارنی ہر جمرے کو، یہ ساتھ مارنی ہے؟ اگر کوئی زیادہ کنکری مار دے؟ نہیں، ساتھ ہی مارنی ہے، سنت ساتھ ہی ہے۔ خیر الہدی ہدی و محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زیادہ مارنی بہتر ہوتی تو اللہ کے نبی زیادہ بتا دیتے۔